الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو غزوہ بنو قینوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے بعد ہم نے غزوہ خیبر کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور بات یہاں مکمل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے ایک قلعے ناعم کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا، اور جب دشمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ذریعے سے کوئی ایک فرد ہدایت پا جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہود کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور جب یہود نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا تو پھر آپ نے انہیں دعوت مبارزہ دی۔ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہو کر قلعے کے سامنے آئے اور اپنا جھنڈا قلعے کے پاس گاڑ دیا تو ایک یہودی نے چھت سے سر نکال کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ تو یہودیوں کے منہ سے نکلا اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، آپ یہودیوں کے اس قلعے پر غالب آ جائیں گے، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہودیوں کے قلعے کی طرف سے ایک پہلا شخص نکلا، وہ مرہب کا بھائی حارث تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا یہودی جس کا نام عامر تھا وہ مقابلے میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرا یہودی جس کا نام یاسر تھا وہ میدان میں آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے لڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور یاسر کے درمیان حائل نہ ہوں، اس یہودی کو میں اپنے ہاتھ سے جنگ میں قتل کروں گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ آپ کا لخت جگر اس بڑے طاقتور یہودی کے سامنے دعوت مبارزت دیتا ہوا نکل آیا ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ یہودی میرے بیٹے کو شہید کر دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
بل ابنک یقتلہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تمہارا بیٹا اس یہودی کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، آپ نے اس یہودی کو قتل کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر، آپ پر میرے چچا اور میرے خالو قربان ہو جائیں۔ یہ مقام و مرتبہ یا تو حضرت سعد کو حاصل ہے یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور حضرت زبیر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا اور میرے خالو تم پر قربان ہو جائیں، اور پھر فرمایا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، بے شک ہر نبی کا ایک حواری ضرور ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، اور فرمایا میرا حواری اور دوست جسے اللہ نے بنایا وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حواری ہونے کا، قریب ترین دوست ہونے کا لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ پھر مرحب جو قلعہ ناعم کا سربراہ تھا، سر پر زرد رنگ کا خود لگا کر دعوت مبارزہ دیتا ہوا، للکارتا ہوا میدان میں آیا اور کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی بطل مجرب اذا اللیوث اقبلت تلہب۔ اس نے کہا کہ خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں، اور جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا قد علمت خیبر انی عامر، خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں، شاک السلاحی بطل مغامر، میں اسلحے سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور خطرات میں کود جانے والا ہوں۔ جب مرحب نے آپ پر وار کیا تو اس کا قد بہت اونچا تھا، آپ نے ڈھال پر اس وار کو روکا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، آپ مرحب پر وار نہ کر سکے۔ مرحب نے آپ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی تلوار کے وار سے شہید ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر مرحب کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے قبیلہ ناعم کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ کل میں مسلمانوں کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں محب اور محبوب ہونے کی سند خیبر کے مقام پر بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو چکی تھی۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظر، فرمایا میں جنگل کے شیروں میں سب سے بڑا خوفناک شیر ہوں، اوفیہم بالساعی کیل سندرا، اور فرمایا کہ میں ان کو ایک سا کے بدلے بہت بڑے بڑے پیالے ناپ کر عطا کروں گا۔ اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شمشیر سے مرحب کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ آپ کی مبارک تلوار نے مرحب کے لوہے کے خود اور ٹوپی کو ٹکڑے کر دیا، اور آپ کی تلوار نے مرحب کے سر کے بھی 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مرحب کے مرنے پر اس قلعے کی فتح یابی علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ اہل خیبر میں سے یہودیوں کا ایک سیاہ فام غلام، اس نے جب بار بار یہودیوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس شخصیت نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ یہود کی زبانی جب بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن چکا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس سیاہ فام حبشی غلام کے دل میں ڈال دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے چراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ آپ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ گواہی دوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ غلام مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے قبول فرما لے تو پھر حر یزید کے لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں آ ملتا ہے اور یہود کے قبائل میں سے اور یہود کے قلعوں سے ایک سیاہ فام انسان نکل کر حضور کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک ایسا شخص ہوں جس کی رنگت کالی ہے، چہرہ بدصورت ہے، جسم سے بکریاں چرانے کے باعث محنت مزدوری غلامی کے باعث میل کچیل سے اٹا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کروں اور شہید کر دیا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے جنت عطا فرما دے گا؟ یعنی ذہن میں سوال یہ ہے کہ میں نے نہ حج ادا کیا، نہ نماز ادا کی، نہ میں نے زکوٰۃ ادا کی، نہ روزے کو رکھا، میری شکل بھی اچھی نہیں، میرا لباس بھی بوسیدہ ہے، میرے جسم سے بدبو اٹھتی ہے، تو کیا مجھ جیسے غلام کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کے طفیل جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرمائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کے نام پر ان یہود کے خلاف جہاد کرتے شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ان یہودیوں کی بکریاں امانت کے طور پر موجود ہیں، میں ان بکریوں کو جو امانت ہیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند لمحوں کی صحبت کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ صادق اور امین کی چند لمحوں کی صحبت ایمان کے ساتھ اختیار کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیاہ فام غلام کو اب صادق اور امین بنا دیا، اور وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی جو بکریاں میرے پاس ہیں اس امانت کا میں کیا کروں، میں واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کو لشکر سے نکال کر ان کے قلعے کے قریب لے جاؤ اور ان بکریوں کی طرف کنکر پھینکو تو اللہ تعالیٰ ان کنکر پھینکنے کی برکت سے ہر بکری کو اس کے مالک تک خود پہنچا دے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا،
جیسے ہی کنکر ان بکریوں کی طرف پھینکے تو لگتا یہ تھا کہ کوئی چرواہا ان بکریوں کو چرا کر ان کے مالک تک صحیح سلامت پہنچا رہا ہے۔ جب بکریاں اپنے مالک کو پہنچ گئیں تو وہ حبشی غلام میدان جنگ میں لڑتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے جہاد کرتا رہا، یہود سے لڑتے لڑتے بالآخر انہیں ایک تیر لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سیاہ فام حبشی غلام کو اٹھا کر میرے خیمے میں لے جاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں ان کو رکھا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تیرے چہرے کو بہت خوبصورت بنا دیا، وطیب ریحک، اللہ نے تیری خوشبو کو بہت اعلیٰ اور پاکیزہ کر دیا، وکثر مالک، اور اللہ نے جنت میں تجھے بہت مال و ثروت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتا ہے، جب کوئی شخص اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیتا ہے، پھر اگرچہ اس نے نماز ادا نہ کی ہو، اگرچہ اس نے روزہ نہ رکھا ہو، اگرچہ اس نے حج اور زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہو، اور ایمان لانے کے بعد اسے زندگی نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ادا کرے، تو شرف صحابیت کے باعث اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا کہ اب قیامت تک آنے والے ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک سجدہ بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایمان لائے اور یہود کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت محمود بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، انہیں جنگ میں مرہب نے شہید کیا۔ یہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، اپنا خود اپنے سر سے نیچے اتارا ہوا تھا، اور بعض اوقات صحابہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لوہے کے خود اور ٹوپی پر سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ لیا کرتے تھے، لیکن آرام اور استراحت کے وقت انہوں نے اپنا عمامہ اور خود اتارا اور ایک مقام پر رکھ دیا۔ تو یہود اسی موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے ایک بلند مقام سے کھڑے ہو کر ایک بڑی چکی کا پاٹ زمین کی طرف پھینکا، اور وہ براہ راست ان کے سر مبارک پر لگا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کچل دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب کے ٹکڑے کیے تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد بن مسلمہ، میں نے تمہارے بھائی کے قاتل سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ حصن صعب یہ قلعہ نائم کو فتح کرنے کے بعد ایک اور قلعہ ہے جو خیبر کے ہی احاطے میں تھا۔ 3 دن تک مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، اور جب ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور شدید بھوک کی شدت نے ستایا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی نے 2 بکریاں پیش کی، اور وہ بکریاں بھی یہود کے ایک شخص نے اپنی بکریوں کو وہ چراتا ہوا ایک شخص بازار میں باہر لایا۔ یہودیوں کا ایک شخص بکریوں کا ایک ریوڑ چراتا ہوا قلعے سے باہر آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو دشمن کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس ریوڑ میں سے چند بکریاں ہمارے لیے لے آئے؟ تو حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے گئے، اور بکریوں کے اس ریوڑ میں سے 2 بکریاں اپنے بازو میں دبائیں، اور بھاگتے ہوئے وہ بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال غنیمت کے طور پر پیش فرما دی۔ ان بکریوں کو ذبح کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بکریوں کا گوشت
پورے لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 1600 سے زائد مجاہدین ہیں، اور ان 2 بکریوں کا گوشت حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر اسلام کو پورا فرما دیا۔ جب ایمان والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اسلام کے ساتھ خلوص کی برکت لیے نکلتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح جب نطاح کے علاقے کے قلعوں کا 10 دن تک محاصرہ کیے رکھا، اور ہوتا یہ تھا کہ مسلمان قلعے کا محاصرہ کرتے، قلعے کو فتح کرتے، اور وہاں سے جو کھانا پینا مال غنیمت میں آتا جنگ کے دوران رسد کے طور پر اسے استعمال کرتے، کیونکہ مسلمان مدینہ طیبہ سے بہت دور آ چکے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نمائندہ بنا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم فافتح علیہم اعظم حصن فیہا اکثرہا طعاما و اکثرہا ودکن، اے رب کریم ایک ایسا قلعہ فتح یاب فرما دے کہ جس میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دن جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے قلعہ صاف کو ان کے دست مبارک پر اللہ تعالی نے فتح یاب فرما دیا۔ سارا دن شدید جنگ ہوتی رہی۔ یہودیوں میں سے یوشا نامی ایک بہادر نکلا، حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی جس کا نام زیال تھا وہ میدان جنگ میں آیا، حضرت عمارہ بن عتبہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا، اور اس وقت اللہ رب کریم نے اس قلعہ صاف کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح فرما دیا۔ پہاڑ کی ایک چوٹی جسے عربی میں قلعہ کہا جاتا تھا، اس چوٹی پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مورچہ بنایا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے حصن قلت الزبیر کے نام سے یہ علاقہ، یہ قلعہ موسوم کیا گیا، اور بہت سارے یہودی اس مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک اس قلعے کا محاصرہ جاری کیے رکھا، یہاں تک کہ ایک یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام غزال تھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، اگر آپ مجھے امان دے دے تو میں آپ کو ایک ایسا رستہ بتاؤں گا کہ جس کے باعث آپ نطاح کے تمام تر قلعوں کو فتح کر لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ 1 مہینے سے زائد عرصے تک بھی یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھیں تو آپ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے قلعے سے باہر زیر زمین سرنگیں بنا رکھی ہیں، جن سرنگوں کے ذریعے سے یہ پانی تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پانی پیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، اور دوبارہ ان قلعوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ جب تک ان سرنگوں کو کاٹا نہیں جائے گا، جب تک ان سرنگوں سے یہودیوں کا رستہ پانی تک روکا نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ کو فتح نہیں ملے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جاسوس کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، کہ اس آدمی کو تلاش کیا گیا کہ کون ہے جو اس قلعے کے فتح نہ ہونے کا راز بتا سکے۔ تو ایک یہودی نے آ کر یہ راز بتایا کہ دراصل زیر زمین سرنگیں بنی ہوئی ہیں، اور ان سرنگوں کے ذریعے سے یہودی باہر جا کر پانی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرنگوں کو کاٹ دیا،
یہود نتیجتاً باہر نکل آئے اور بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نتا کے تمام قلعوں کو فتح فرما لیا۔ یہ آخری قلعہ تھا، یہ فتح ہو گیا۔ اب جو بات میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں وہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابی ایک بہت بڑا یہودی سردار تھا، اس کے قلعے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کو فتح کرنے میں اپنی تلوار کے بہت جوہر دکھائے۔ اس کے بعد حصن برائی نام کا ایک قلعہ فتح ہوا، اور اس قلعے میں جب دشمن کی طرف سے تیر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک میں دشمن کے کئی تیر آ کر پیوست ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں لوہے کا آپ جانتے ہیں کہ بیٹل آرمر پہنا جاتا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ کے قلعوں کو فتح کیا گیا، پھر قموس کے قلعوں کو فتح کیا گیا، اور یہ قلعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر فتح ہوئے۔ اور اس قلعے کو جب فتح کیا گیا تو حیی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ ابو الحقیق کے سردار کی بیوی، یہ دونوں اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل مبارک سے تھی، نسلاً یہودی تھی۔ جب مجاہدین میں باندیوں کے طور پر خواتین کو تقسیم کیا گیا، یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لیں کہ جب آپ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں جنیوا کنونشنز، ہیگ کنونشن، اس کے اضافی پروٹوکولز کی بنیاد پر آج لمیٹیشنز آف وار اور ایٹیکیٹ آف وار کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ آج جدید جنگی عالمی قوانین کے پیش نظر بھی سویلینز کو نشانہ نہیں بنا سکتے، کمبٹنٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، نان کمبٹنٹس غیر مقاتلین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح جو سویلینز کی آبادیاں ہیں ان کی عمارتوں پر بمباری نہیں کی جائے گی، بچوں عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سویلینز تک خوراک کی رسانی کو روکا نہیں جائے گا، ایمبولینسز کو نشانہ نہیں بنائیں گے، وہ عمارتیں جو نیشنل یا انٹرنیشنل ہیریٹیج ہوں ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس زمانے میں جو وار کیپٹیوز کے لیے قوانین تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو وار کیپٹیوز میں تبادلہ ہوتا تھا کہ جنگی قیدیوں کو تبادلے کے نتیجے میں ایکسچینج کیا جائے گا، اور آج بھی آپ نے غزہ کی جنگ میں یہ دیکھا کہ جو اسرائیلی قیدی بنائے گئے تھے غزہ کے مجاہدین کی طرف سے باضابطہ طور پر یہودی قیدیوں کو ایکسچینج کیا گیا، تو یہ ایک شرعی طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، یہ بھی طریقہ کار ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، نو وار کیپٹیوز، کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، قتل کر دیا جائے، یہ بھی ایک شرعی طریقہ کار ہے۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ احساناً کسی قیدی کو آزاد کر دیا جائے، اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اور زمانہ ماضی میں وار کیپٹیوز کو غلام بنانے کا طریقہ کار رائج تھا، اور اس کے باقاعدہ شرعی احکامات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ تم جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان پر ان کی قوت سے زیادہ
ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو، اور بتدریج غلاموں کو آزاد کرنے کی ٹینڈنسی کو لوگوں میں عام کیا کہ قسم کے کفارے میں غلام آزاد کیے جائیں، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کیے جائیں، روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے میں غلام آزاد کیے جائیں۔ تو بار بار غلاموں کو آزاد کرنے کی رجحان کو پروان چڑھایا تاکہ بتدریج جو اس عہد میں غلام ایک کموڈٹی کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور دنیا کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اس دور کے غلاموں کی خرید و فروخت پر مبنی تھا، بتدریج یہ سلیوری کا سسٹم دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن جنگوں میں آج بھی یہ شرعی حکم ہے کہ جنگوں میں آج بھی وار کیپٹیوز کے ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، یا تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، جو اسلامک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کے مطابق انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، انہیں ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے بدلے میں فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور انہیں احساناً آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جدید دور میں بھی جو پرفیڈی غدر ہے کہ آپ معاہدے کو توڑ نہیں سکتے، یہ قانون اسلامی سیر میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی معاہدے کو توڑنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو غدر سے تعبیر کیا ہے۔ تو جب جنگی معاہدہ ایک طرف سے توڑ دیا جائے، جب دشمن جنگی معاہدے کو توڑ دے تو نتیجتاً مسلمانوں پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ وہ بھی اس جنگی معاہدے کی پاسداری کریں۔ تو جب یہود کی طرف سے میثاق مدینہ کو توڑ دیا گیا، غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وجود میں آئے، 3 بار انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ اب اس معاہدے کے ٹوٹ جانے کے بعد اب یہود کے ساتھ معاہدہ امن ختم ہو چکا تھا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور آرمی چیف ان میں باضابطہ طور پر غلاموں کو تقسیم کیا، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے وہ کنیز بطور تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد فرما دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ نمبر 1، یہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر ایک عام مجاہد کے نکاح میں ان کو دے دیا جاتا تو یہ اس خاتون کے مرتبے کے شایان شان نہ تھا۔ دوسری بات، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے نسب میں سے تھی، اور اس عمل کی وجہ سے یہود کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست رشتہ داری قائم ہو گئی۔ لہٰذا یہودی قبائل کے ساتھ اس طور پر کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہو، اس کا ایک بہت گہرا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کی وجہ سے ان پر مترتب ہوا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور علیہ السلام نے آزاد کیا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کو قبول فرمایا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ وطی اور سلالم کے قلعے فتح ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے پر یہ قلعے فتح ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کا خون معاف فرما دیا، قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی اولادوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، سونے چاندی کے زیورات، ویپن، اسلحہ، وہ سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے، صرف اتنا کپڑا جو جانوروں کی پشت پر لدا ہوا ہو ساتھ لے جائیں گے۔ اور یہ تمام کے تمام قلعے، ان میں 40,000 سے زائد کھجور کے درخت موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا۔ اب جو بات ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔
اور شاید یہ بات آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے اور دور جدید میں آپ اسرائیل کے ساتھ ہونے والی وار اسٹریٹجی کا تعین کر سکیں۔ اور ہمارے ہاں جو بار بار یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جا رہی ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اسرائیل کی ریاست کے طور پر اور ایک حصہ فلسطین کی ریاست کے طور پر قبول کر لیا جائے اور یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے۔ آج ہمارے ہاں لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ غور کریں کہ اسرائیل کی ریاست ناجائز طور پر، جس کو قائد اعظم نے مغرب کا ناجائز بچہ کہا تھا، اس ریاست کو تو اسٹیبلش ناجائز طور پر کر دیا گیا، لیکن 1948 کے بعد جب فلسطین کی ریاست بننی تھی تو اگلے دن ہی ایک جنگ کا بہانہ بنا کر عرب اسرائیل وار کی گئی اور نتیجتاً فلسطین کی ریاست تو تاحال وجود میں نہیں آ سکی۔ اور اس پر میں اگلے جمعۃ المبارک کو تفصیلی بات کروں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی کے طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اب توجہ سے سنیے گا کہ مسلمانوں نے یہود کے بڑے قلعوں کو فتح کر لیا۔ اس وقت جب یہود کے اس قلعے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا کہ تم میں سے کسی یہودی کو میں قتل نہیں کروں گا، تمہاری اولادوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، تمہاری جان کی حفاظت کی امان دیتا ہوں، تو اس وقت زینب نام کی ایک یہودی عورت جو حارث کی بیٹی تھی، سلام بن مشکم کی بیوی تھی اور مرہب کی بہن تھی، سلام بن مشکم کی بیوی، مرہب کی بہن اور حارث کی بیٹی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قموس کے قلعے میں داخل ہوئے تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کھانے میں کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بکری کا شانے کا گوشت، بازو کا گوشت بہت پسند ہے۔ تو اس عورت نے بھنا ہوا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا اور اس پوری بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو شاک مسمومہ، زہر آلود بکری کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہود، قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت، رسوائی، محتاجی کو اللہ نے مسلط کیا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق انبیاء کو شہید کرتے تھے۔ انہوں نے متعدد انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا ہے۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو کیونکہ یہ مسیح کے منتظر تھے کہ مسائے کرائسٹ، مسیح تشریف لانے والے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود نے اپنے گمان کے مطابق ایک اور شخص کو پکڑا، گرفتار کروایا اور سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے اس مسیح کو قتل کر دیا جو نعوذ باللہ جھوٹا دعوی مسیح کیا کرتا تھا، اور قرب قیامت میں وہ اپنے مسیح کی آمد کے منتظر ہیں اور 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ میسیانک ایج کہتے ہیں، اور وہ جس مسیح کے منتظر ہیں حدیث میں اسے مسیح دجال کہا گیا، جھوٹا مسیح، اینٹی کرائسٹ۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی،
اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے غزوہ بنو نذیر میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اوپر سے بھاری پتھر پھینک کر نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ چھریاں چھپا کر لائے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن جب خیبر کو حضور علیہ السلام نے فتح کیا تو زینب نامی عورت جو حارث کی بیٹی سلام بن مشکم کی بیوی اور مرہب کی بہن تھی، جس کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، وہ گوشت میں زہر ملا کر لے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ احادیث جو میں اب بیان کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ان احادیث کو امام بخاری اور امام بآواز بلند بولیں مسلم نے روایت کیا۔ تو حضرت بشر بن برا نے جیسے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو چبایا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے، لیکن انہوں نے وہ لقمہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں دسترخوان پر تھوکا نہیں۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے تو آپ نے اسے کیوں نہیں تھوکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دسترخوان پر آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ادب میں نے وہ زہر آلود لقمہ تھوکنے کے بجائے اندر نگل لیا۔ حضرت بشر اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضرت بشر بن برا اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بکری کا بازو اٹھایا اور زبان مبارک پر رکھا اور چبایا تو اس بکری کے ٹکڑے نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں زندہ ہو کر خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ چبا لیا تھا۔ تو حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے چبا چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لقمے کو پھینک دیا، اس لقمے کو پھینک دیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہودی عورت نے جو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا، حضور نے فرمایا فہاد اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے وقت فرمایا کہ اے عائشہ، وہ زہر جو بکری کے گوشت میں مجھے خیبر کے مقام پر دیا گیا تھا، میں اس زہر کی وجہ سے الم اور درد کو محسوس کرتا رہا ہوں۔ ما زلت اجد من الاکلہ التی اکلت من الشاۃ یوم خیبر، خیبر کے مقام پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس زہر کے درد کو میں محسوس کرتا رہتا ہوں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ میری رگ جاں کو وہ زہر کاٹ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ایک یہودی عورت کے زہر کی وجہ سے 3 برس کے بعد ہوئی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے۔ حضرت امام زہری روایت کرتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیداً، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سبب شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ نبی، نبوت اور شہادت دونوں مرتبوں کو جمع فرما دیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مات شہیداً من السم الذی تناولہ فی خیبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مقام پر جو زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرمایا اور پھر اسے پھینک دیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شہادت اس زہر آلود بکری کے باعث ہوئی۔ میں اپنی بات کو اب یہاں مکمل کر رہا ہوں کہ یہ روایات بخاری، مسلم اور تقریباً سیرت کی تمام کتب میں لکھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال
اس زہر آلود بکری کے تناول کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ یہودی جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور وصال کا سبب وہ زہر آلود بکری ہو، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کو توڑا ہو، جن کے ساتھ 4 بڑی جنگیں ہوئی ہوں، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فرمایا کہ اس خطے میں کوئی یہودی آباد نہیں رہے گا۔ تو مسلمان آج یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک کو کروں گا، لیکن آج کی گفتگو میں ہم نے غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر کو مکمل کیا ہے، اور ان تمام تر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایات ہمیں ملی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ رستہ بتا دیا، یہ طریقہ تعلیم فرما دیا کہ ان جوز اور یہود کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو جب خیبر میں حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کے اثر کو روک دیا۔ حضرت بشر تو اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن 3 سال کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا پیغام مکمل ہو گیا تو نبوت کی شان کے ساتھ اللہ نے شان شہادت بھی اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ یہود کے معاہدوں پر، یہود کے باز بلند بولیں، یہود کے معاہدوں پر، ان کی ریزولوشنز پر، ان کے پیکٹس اور ٹریٹیز پر، ان کے کھانے پر، ان کی امداد پر کبھی اعتماد مت کرنا۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شرور سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بآواز بلند آمین کہیں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ رب کریم غزہ میں جو حضرت عمر کی تعمیر شدہ مسجد، غزہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مسجد، اسرائیل نے بمباری کر کے مسجد عمری الکبیر کو شہید کر دیا ہے، مسجد عمری الکبیر کو غزہ میں شہید کر دیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ اسرائیلی صہیونی فوجوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں تاخت و تاراج فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، انہیں حمیت اور غیرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد مجاہد عطا فرمائے جو پوری امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا دفاع کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔